حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا ابا ہریرہ اذا تودعت فقل بسم اللہ والحمدللہ، کہ اے ابو ہریرہ جب تم وضو کیا کرو تو تم بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ حضور کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فإن حافظتک لا تزال تکتب لک الحسنات حتی تحدث من ذلک الوضو۔ اے ابو ہریرہ جب تم وضو کی ابتدا میں بسم اللہ والحمدللہ کہہ لو گے، جب تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک وضو نہیں ٹوٹا، فرشتے ہر وقت نیکیاں لکھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حفاظت کرنے والے فرشتے کرامن کاتبین، دائیں طرف ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے والا، بائیں طرف برائیاں لکھنے والا۔ اللہ کا فضل کرم دیکھو کہ دائیں طرف والا فرشتہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے ایک کے بدلے میں 10 لکھ لیتا ہے، لیکن جب بندہ برائی کرتا ہے بائیں طرف والا فرشتہ پوچھتا ہے دائیں طرف والے فرشتے سے کہ میں اس کی یہ برائی لکھ لوں، وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں ابھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ پھر دوسری بار پوچھتا ہے اب لکھ لوں، کہتا ہے نہیں ابھی بھی ٹھہر جا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھتا ہے اب اس کی برائی لکھ لوں، کہتا ہے ابھی لکھ لے لیکن میری طرح 10 نہیں لکھنی، ایک ہی لکھنی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا اتنا فضل کرم، نیکی کریں تو 10 لکھی جاتی ہیں، اگر برائی کریں تو 1 لکھی جاتی ہے، وہ بھی بڑی دیر کے بعد، کہ پہلے انتظار کی جاتی ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے۔ تو بہرحال وضو کی ابتدا میں کیا پڑھنا ہے؟ بولیے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک وضو رہے گا نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اس میں کوئی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف بسم اللہ والحمدللہ وضو کی ابتدا میں پڑھ لو، جب تک وضو رہے گا نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔